صبح خیر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. سردیاں جو ہے اب جاتے آتے مجھے لگ رہا ہے کہیں زکام نہ ہو جائے, لیکن وہ ہوا یہ کہ صبح جلدی میں کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا کام, تو کوئی بھی جیکٹ یا وہ پہننا ہی بھول گئی. میں نے کہا بہت اچھا موسم ہے, اور اب جا کے اب یہ ہے کہ باہر ظاہر ہے ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے, گھروں کے اندر جو ہے یعنی اندر یہاں اسٹوڈیو میں وہ ٹھنڈ ہے, باہر جائیں تو تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے. تو اب یہ بھی ہوگا کہ گھر اندر سے ٹھنڈے رہیں گے اور باہر سے گرمی آہستہ آہستہ شروع ہو کے پھر ان سیمنٹ کی والز کے اندر سے ہوتی پھر گرمی دوبارہ سے گھروں میں بھی انٹر ہو جائے گی. تو آئی ہوپ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں. سب سے پہلے آج کا آپ کو سوال بتا دوں, اور کل کے شو کے حوالے سے مجھے جو میرا انسٹاگرام پہ ان باکس ہے مشی خان آفیشیل 2, اس میں آپ لوگوں نے بڑی پذیرائی دی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کافی دن ہو گئے. جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ جا سکتے ہیں, KAY2 ٹائپ کریں گے تو سوشل میڈیا پہ آپ فالو کر سکتے ہیں آن انسٹاگرام. اسی طریقے سے فیس بک پہ آپ KAY2 TV ٹائپ کریں گے تو وہاں پہ پیج ہے K2 TV کا, اور ٹویٹر جو کہ اب ایکس ہو گیا ہے ادھر بھی آپ جا کے KAY2 TV ٹائپ کریں گے تو وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو یوٹیوب کا آفیشیل چینل ہے اس کو بھی آپ فالو کر لیں تاکہ آپ سے جو شو مس ہو جائے, وہ یہ شو جس طرح آج ابھی آیا ہے تو رات میں جو یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ 10 بجے اپلوڈ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی KAY2 TV آپ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پہ تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, سبسکرائب بھی کر لیں, فالو بھی کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اسی طرح میرا جو سوشل میڈیا کے سائٹس ہیں مطلب جگہ ہیں وہ ہے ایکس پہ مشی خان @mishelicious, اس کے بعد انسٹاگرام پہ ہے مشی خان آفیشیل 2, اور جو ہمارا فیس بک کا اس شو کا پیج ہے دیٹ از دا مشی خان شو آن فیس بک, ادھر جا کے فالو کر سکتے ہیں. اور ہاں ناظرین ٹک ٹاک بھی ہے, ٹک ٹاک پہ مشی خان آفیشیل ہے, اور میرا بھی یوٹیوب کا چینل ہے اس کو بھی آپ جا کے سبسکرائب کر لیں. اس میں ایوری ڈے کی جو میرے بلاگز ہوتے ہیں اور ڈاگ شیلٹر کے حوالے سے, اور وہ اس میں چھوٹے چھوٹے شارٹس بھی ڈالتی ہوں اور ویڈیوز بھی, دیٹ از آلسو مشی خان آفیشیل, اور وہ میرا آفیشیل چینل ہے. باقی جو اگر بنے ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں خیال کیا بلکہ فیک ہے. سو آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے. افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے, کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. کل ہم نے بڑا ایک زبردست شو کیا جس میں شفینہ شاہ جو ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, انہوں نے ٹائٹل کراؤن بھی جیتا مس کنجینیالٹی کا, اور اس کے بعد اینیمل مووی میں بھی کام کیا, اور اب وہ جو ایک زبردست پلاسٹک ری سائیکل اور سے نو ٹو پلاسٹک کی مہم ہے, کیمپین ہے واٹس اپ, اس کو جو ہے اس کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں, اور میں بھی اسی حوالے سے نو پلاسٹک کے حوالے سے آپ سے بات کرتی رہوں گی. کل کا شو بہت اچھا تھا, اور اتفاق ہے کہ آج کا ہمارا شو وہ بھی انوائرمنٹ یعنی کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے. انوائرمنٹلسٹ آج ہمارے ساتھ دونوں ہوں گی, الماس شکور ہیں اور ساتھ میں اناہتا ہوں گی. یہ دونوں ہماری آج کی مہمان ہیں جو کلائمیٹ چینج اور جو کام وہ کرتی ہیں ان کا بھی ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہیں, اور اس کے حوالے سے وہ جو کلائمیٹ کے حوالے سے انوائرمنٹ کے حوالے سے جو اس وقت پیچیدگیاں ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کریں گے, اور آپ کے لیے بھی بہت ساری زبردستی انفارمیشن ہوگی. سو آج سب سے پہلے آپ جو ہے نوٹ کر لیں سوال کہ افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے. کل کا جواب ہم نے دیا تھا, نہیں دیا تھا کل ناظرین, بہت ہی جلدی میں. کیا تھا کل کا سوال, کیا تھا ناظرین, سوال ہی بھول گئی کل کا. گائے جو ہے یعنی کاؤ کس ملک کا قومی جانور ہے, تو دیٹ از نیپال. نیپال واز دا رائٹ آنسر. یہ کل کا جواب تھا. نیپال بھی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے, سارک کنٹریز کے اندر نیپال بھی شامل ہے. سو کال آپ کریں 051-410-2357. آج کا سوال ہے کہ افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے. ناظرین اس کے ساتھ یہ ایک چائے کا کپ, اوف صبح سے بھاگ دوڑ ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزہ آ گیا چائے کا گھونٹ, وہ بھی کوسا چائے بھی اچھی ہوتی ہے, بہت گرم بھی اچھی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. اس کے ناظرین گھر میں بھی آج جو ہے بڑی ہبڑ دونگ مچی ہوئی تھی. سو ساتھ میں دار بھائی کو میرا خاص سلام, اور جتنے اس کو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میرا خاص سلام. سو ناظرین شو شروع ہو گیا ہے. آج نجیب اللہ صاحب نے فرام کوئٹہ فرمائش کی تھی قیمہ بریانی کی, تو
تو میں نے کہا آج کیونکہ انہوں نے میری جائے پیدائش میرا برتھ پلیس سے کال کی تھی کوئٹہ بلوچستان, تو قیمہ بریانی جو ہے, ویسے تو آپ چکن اور مٹن اور بڑے گوشت کی بریانی ہم کھاتے, کچا گوشت کی بھی کھاتے. قیمہ بریانی از ویری کنوینئنٹ کہ آپ نے قیمہ بریانی بنائی, بس صرف ساتھ میں رائتا یا سلاد آپ نے رکھا, آپ پکنک پہ بھی جا سکتے ہیں, بچے بھی کھائیں گے آرام سے, اور زیادہ اس کے اوپر لوازمات آپ کو ڈالنے نہیں پڑیں گے کیونکہ ہر کچھ ان چاولوں میں مکس ہوگا. تو ان کی فرمائش ہے, اگر آپ کی بھی کوئی فرمائش ہے تو آپ لوگ کال کر کے پوچھ سکیں گے, بتا سکیں گے کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور میں کیا آپ کو بنا کے بتاؤں. تو ناظرین آج کے کپڑے مکیش کا سوٹ ہے, اب آہستہ آہستہ سوٹس نکلنے, جیکٹس بند, سوٹ شروع ہو گئے. تو یہ بیسک میری یہ بڑی فیوریٹ کٹ ہے, اسٹریٹ شرٹ قمیض ہے, اور ساتھ میں اسی کے بڑے اچھے میرے پاس 4-5 ہیں. مکیش از ون آف مائی فیوریٹ, اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کام جو ہے خراب نہیں ہوتا, یہ ابھی تھوڑا سا بلنگ بلنگ نہیں کر رہا. اور اسی طرح کے میرے پاس 2-4 اور سوٹس ہیں. سو آئی لو مکیش. مکیش کا یہ ہوتا ہے کہ خراب نہیں ہوتا کام. اور یہ جو ہے مائی ویری ڈیئر فرینڈ ماریا بی جو ہے, جو کہ آبویسلی ان کا بہت بڑا برانڈ ہے, انہوں نے جولری بھی لانچ کی ہے. تو یہ ایئر رنگس جو ہیں یہ انہوں نے مجھے وہاں سے لاہور سے گفٹ بھیجے. تھینک یو سو مچ ماریا. یہ دیکھیں اس میں چاند تارا بھی بنا ہوا ہے, خوبصورت پیارا سا. تو یہ ان کے آپ جولری کلیکشن بھی ماریا بی کی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور آ جاتے ہیں اب کچن کے اندر. سب سے پہلے ہینڈ واش. ناظرین کووڈ ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے زیادہ جرمز جو ہے وہ ہاتھوں میں ہوتے ہیں, مطلب آپ کے ٹپس پہ, کیونکہ ہر جگہ فون اٹھا, دروازے کھول, یہ کر وہ کر. تو سب سے پہلے آپ نے کچن میں کھانا پکانے سے پہلے یا کوئی بھی آپ کام گھر میں کرتے ہیں تو ہینڈ واشنگ بچوں کو بھی سکھائیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. زیادہ تر لوگ بیمار جو ہوتے ہیں, زکام اور اس طرح کی انفیکشنز جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. سو ہینڈ واش ہو چکا ہے. نجیب اللہ صاحب آئی ہوپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں یہ میرا فیوریٹ ہے, بین کالر, اٹ از بین. اچھا اب آ جاتے ہیں بریانی کے انگریڈینٹس کی طرف. قیمہ بریانی آج بن رہی ہے. انگریڈینٹس میں آپ نے اس میں قیمہ میں نے لیا ہے چکن کا 1/2 kg قیمہ ہے, 1 kg جو ہے چاول ہے, یہ آپ دیکھ لیں. یہ ہم نے 1 کنی بوائل کر کے رکھے ہیں. 1 کنی مطلب ہلکا سا بوائل, باقی یہ دم پہ بوائل مطلب پک جائیں گے. گول لال ٹماٹر ہے. نظیر لال ہی ہوتے ہیں ٹماٹر, یہ میں نے کیا انفارمیشن دی, گول لال ٹماٹر. ہاں ویسے گرین بھی ہوتے ہیں, وہ نہیں, لال ٹماٹر ہے. 2 عدد پیاز ہے. کنوینئنس کے لیے 2-4 اچھی زبردستی کمپنیز ہے مسالوں کی, ان میں بریانی میں خالی بریانی مسالہ, ناٹ بامبے یا سندھی بریانی, خالی بریانی مسالہ کا 1 پیکٹ ہے. 2 سے 3 عدد لہسن کٹا ہوا, یہ دیکھ لیں کٹا ہوا یا پسا ہوا یا پیسٹ فارم میں. ہری مرچیں ہیں, حسب ذائقہ نمک ہے, گول کٹے ہوئے لیمو ہے. اور گلاس کے اندر آپ نے جو زردے کا رنگ ہے اس کو یا پانی میں گھول لیں یا دودھ میں, اپ ٹو یو, آپ کو جو صحیح لگے. دودھ میں کرتے ہیں تو ذرا سا رچ فلیور آتا ہے, اور اگر آپ پانی میں کرتے تو بھی اٹس اوکے, مطلب اس کا کوئی وہ نقصان نہیں ہے. باقی یہ دیکھ لیں دہی بھی ہے اس میں, یہ دیکھ لیں, اور ناظرین رنی نوز بھی ہے ساتھ میں. اوکے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور اس کے اوپر میں ہری مرچیں جو ثابت ہیں وہ بھی ڈالوں گی, وہ میرے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, اور ہرا دھنیا. یہ بیسکلی مین انگریڈینٹ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے قیمے کو ہم نے پکانا ہے. ویسے ایک اور طریقہ ہوگا, وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو میں بتاؤں گی کہ قیمے کو بغیر پکائے آپ کس طریقے سے اس کا بھی زبردست سا وہ کر سکتے ہیں, اسی کی بریانی بنا سکتے ہیں. وہ ہوگی کچے قیمے کی بریانی, جس طرح کچے گوشت کی بریانی ہوتی ہے نا, اس طرح کچے قیمے کی. لیکن اس وقت ہم کوک کر رہے ہیں. سو ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. عظیم اس میں 1 کپ ہم آئل ڈالیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز صاحبہ کیسے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان لاہور سے. کون؟ فضل الرحمان لاہور سے. فضل الرحمان لاہور سے. کیسے ہیں فضل الرحمان, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ دعائیں. جی کیا کہنا چاہیں گے فضل الرحمان؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینکس اے لاٹ. سو کیا کہتے ہیں, پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مسز صاحبہ میں ریگولر کالر ہوں آپ کا. آئی ایم سوری.
دیکھیے آج کل میں اتنی زیادہ اوور بزی ہوں میں کہ مجھے بالکل یاد نہیں رہا, بٹ یہ کہ تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں. سو کیا کہنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں؟ آپ کی ڈش بھی جو بنا رہے ہیں بہت اچھی ڈش ہے. بہت اچھی ڈش ہے, تھینک یو یار. ابھی تو بنی نہیں ہے لیکن بنے بغیر آپ نے تعریفیں دیکھ رہے ہیں ہم بنا تو رہے ہیں نا, بن ہی جائے گی بس. قیمہ کو شروع ہوگی بھائی, قیمہ بریانی بناؤ اور مزے کرو, کچھ بھی نہیں ڈالنے کی ضرورت ہے سوائے اس میں آپ کو رائتا بنانا پڑے گا زبردست سا. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا وہ میں سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں. جو جائیں بتائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کا جو قومی کھیل ہے وہ مجھے تو کرکٹ ہی لگ رہا ہے. کرکٹ ہے؟ نہیں, اس کے آگے آتا ہے جس طرح خوشی ہے نا, خوشی, کبھی خوشی کبھی غم, خوشی, اس کے چلے اینڈ میں شی آتا ہے. شی آتا ہے. شی آتا ہے. شی, what is she doing? What is she doing? بتائیں کدھر گئے؟ جی مجھے ابھی جو ہے نا نہیں سمجھ آ رہی کچھ کے ساتھ. نہیں بتائیں, اب میری بھی سوئی بات ہے, بتائیں آپ مجھے. ٹوڈے یو ہیو ٹو ٹیل می. بتائیں. اچھا بیسیکلی میں نے کرکٹ کھیل کے والے اس لیے میں لیا تھا. تو دیکھیں ہماری جو ٹیم میں اتنے اچھے پلیئر تھے نا, جیسے حیدر علی ہے, اتنے پیارے پلیئر. ہاں, جو اچھے پلیئر ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتے بھی کس طرح ہیں, ان کو سارے کھیل سے باہر جو اچھا پلیئر ہوتا ہے سارے کھیلوں سے ان کو باہر نکال دیتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے نا. میں بیسیکلی اس لیے پہلے میں نے یہ سوال کر دیا تھا. آگے دیکھیں اچھے لوگوں کو اسی لیے نکال دیتے ہیں نا تاکہ برے لوگ آئیں, برے کھیلنے والے کرپٹ قسم کے لوگ آئیں, اسی لیے تو نکالتے ہیں اچھے لوگوں کو. ایسے ہی ہے مسی صاحب, آپ نے میری جو میں نے بات کرنی تھی اس کا آپ نے جواب دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. بتائیں جواب دیا میں نے کہ نہیں دیا؟ بالکل. اوکے. جواب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لاہور سے کال کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے. اچھا, لاہور میں اسموگ کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں انوائرمنٹ کے حوالے سے آج ہمارا شو ہوگا, تو وہاں پہ جو اسموگ تھی, ایک وہ آرٹیفیشل بارش بھی کی گئی تھی جہازوں سے, اس سے تھوڑا ماحول بہتر ہوا. لیکن ویسے کہتے ہیں کہ جو اب لاہور میں سب سے پولوٹیڈ جگہ شہر ہے دنیا کا, اور وہاں پہ لوگوں کی عمر جو ہے وہ اس پولوشن میں رہ کے 7 سال کم ہو جائے گی, یہ سونگ کے. جی میں آپ کو بہت یہ بتاتا ہوں. اب کل سے جو ہوا ٹھنڈی ہوا چلے گی, موسم صاف ہے, اچھا موسم ہے. آپ کے نظر میں صاف ہے نا, لیکن ویسے اس میں پولوشن بہت ہے لاہور کی ہوا میں. لیکن اس میں بھی مافیا آ جاتا ہے. میں آپ کو پہلے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ مافیا ایسا ہے جو ہمیں اچھے کام سے روکتا ہے. جب وہ صبح کے ٹائم پانی لگاتے تھے, گاڑی میں پانی لگاتے, اس سے بہت اچھا فرق پڑتا تھا. انہوں نے کہا یہ صاف پانی ضائع کر رہے ہیں, اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا. پھر یہ پولوشن وغیرہ جو ساری ہوا میں جانا شروع ہو گیا. یہ مسئلہ اس لیے بھی ہے نا کہ دنیا میں کچھ لوگ دنیا میں جو کام کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ زمین سے جو لوگ ہیں وہ ان وجوہات کی وجہ سے اوپر جلدی جائیں. ایسے ہی ہے, میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب کیا کہیں, تاکہ پاپولیشن کم ہو اور پھر ان کے بچے اور وہ لوگ جو ہے وہ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں, یہ بات ہے. چلیں اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. لیکن آج کا شو آپ نے دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی ان میں باتیں ہوں گی وہ آپ نے آگے بھی لوگوں تک پہنچانی ہے. انوائرمنٹ یعنی جو ماحول کی آلودگی ہے اس کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ, پیاری سے ہمارے کالر تھے فرام لاہور. ناظرین یہ بہت ایک کیا کہوں گی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ضرور آپ لوگوں نے, اگر اس پروگرام کے تھرو آپ کو آگاہی ملتی ہے تو اپنے محلے میں, اپنے نیبرز میں جن سے آپ ملیں ان تک یہ بات ضرور اس ٹاپک کو بھی چھیڑا کریں, بجائے اس کے کہ کس نے کتنے پیسے کمائے, کس نے کون سا گھر لیا, کس کا کتنا بینک بیلنس ہے, کس کا رشتہ کیوں ادھر ہوا, یا پھر رشتے کی تلاش. ان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے پرابلمز ہیں. اچھا یہ دیکھیں, ان سے بات کرتے میں ہم نے یہ جو ہے اتنا آپ نے پکانا ہے, لہسن ادرک اس میں, اور ابھی تک پیاز ڈالا ہے میں نے, اس کو ہلکا. زیرہ کدھر گیا؟ Where is the زیرہ? It is here. 1 ٹی اسپون اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹی اسپون اس میں زیرہ ڈالیں گے. تو لہسن ادرک پیاز تیل کے اندر اچھی طرح بھون کے, اوپر سے میں نے 1 ٹی اسپون زیرہ ڈالا ہے, اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پیارا خوبصورت سا چکن کا قیمہ.
آپ لوگ بیف کا بھی لے سکتے ہیں, مٹن کا بھی لے سکتے ہیں. اس کو آپ نے تھوڑا سا اس طریقے سے چاپ کیا, مطلب چاپ اس طرح سے چمچے سے, اور آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوئنگ کر کے ڈھک دیا. اب اس کا کام ہو رہا ہے, میں جب تک یہ جو ڈونگا ہے اس کو دھو لیتے ہیں, اور رائتا بھی اس میں 2 منٹ میں بن جائے گا, تاکہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں. اور باقی یہ کہ اگر آپ نے آپ کو اپنے ہاتھوں کی فکر ہوتی ہے ڈش واشنگ میں, تو پلیز بڑے اچھے گلوز ملتے ہیں جو کہ وہ پہن کے آپ کے برتن زیادہ اچھے دھلتے ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی وہ کریچ کریچ کی آواز نہیں آتی, تو اس میں آتی ہے. ہم نے ڈونگا اس دھلنگ, اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ڈونگے میں, ٹھیک ہے, یہ ڈال دیا. دہی میں نے پھینٹ لیا ہے, اور ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہری مرچیں, یہ کیا کہتے ہیں کھیرا, اور یہ جو گولڈ کٹے ہوئے ٹماٹر ہے یہ تھوڑا سا یہ ڈال دیں گے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اور ایک اور کالر ہم سے بات کرتے ہیں, پیل کر لیتے ہیں اس کو, کھیرے کو. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی, نیچے ڈسٹ بن ہے, آپ یہ نہ سوچے میں زمین پہ پھینک رہی ہوں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ عبیدہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. کیسی ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ٹھاک. عبیدہ آپ سنائیے کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام ہر ویک دیکھتی ہوں لیکن کال نہیں لگتی, بہت ٹرائی کرتی ہوں. چلے آج ماشاءاللہ سے لگ گئی ہے. کیسی ہیں عبیدہ آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. سو عبیدہ کوئی چیز آپ نے ٹرائی کی, ڈشز جو بنتی ہیں؟ ہاں جی, جو میں نے آپ سے بنوائی تھی چائنیز رائس, وہ بھی کیے تھے. کی تھی, مزے کی بنی نا, اس میں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی, اسپائسی. ٹھیک. چلیں زبردست. اب ایک اور ریسیپی آپ کو کہنی آگے, رمضان کے حوالے سے میرے پاس آپ سب کے لیے بڑی کمال کی میں نے ریسپیز نکالی ہیں, اور کچھ خود بھی ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رمضان کا جو ہمارا کوئی پکوڑوں کی ریسپی کوئی ذرا ہٹ کے مختلف ہونا, کوئی بس وہ مختلف ہی ہے, پکوڑوں کی ریسپی ہے, مختلف ہے انشاءاللہ. ہاں جی, کیونکہ مین چیز رمضان میں پکوڑے ہی ہوتے ہیں. پکوڑے ہوتے ہیں, بس وہ آپ کو انشاءاللہ ورائٹی آف پکوڑے ملیں گے شو میں. رمضان شادمان کا ہمارا ہوگا کیا کہتے ہیں جو نشریات ہے خصوصی, انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ آج کے سوال کا جواب, کہ افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ افغانستان کا جی فٹ بال. فٹ بال جی بس کرکٹ, ویسے تو کرکٹ, اب کرکٹ ہی ہے. کرکٹ نہیں ہے, یہ بتا دوں کرکٹ کھیلتی ہے ان کی ٹیم, بٹ کرکٹ نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے, آپ جو بتائیں گے پھر وہ سن لیں گے. تو یہ بتائیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ کی کوئی فرمائش؟ ناظرین جل گیا, جل گیا, برنول لگائیے. پکوڑوں کا کہنا تھا بھائی. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ, بلکہ ایسا کریں گے رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کو 1-2 پکوڑے, ٹھہر جاؤ یار ایک سیکنڈ, جل گیا برنول لگائیے, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, کٹ گیا برنول لگائیے. اچھا جی, عبیدہ ملتان سے, ملتان پکوڑے. بھول جاتی ہیں میں تو, نہیں سوری, ریگولر کالر, ریگولر کیٹو کی پکوڑے. یہ رمضان سے پہلے میں آپ کو جو شو ہوگا نا, آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ شو ہوگا, اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی. اور آپ سے نا ایک ریکویسٹ تھی. کیا؟ اپنے ساتھ کسی دن نا عماد گل کو بلوائیے گا, وہ بھی اچھی ریسپی بناتے ہیں. یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے کہ میرے کیونکہ ان کو رمضان میں اکثر دیکھا ہے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے تھے. کیا بولوں اس کے اوپر. ہاں رمضان میں وہ بھی آپ دکھیں گے آپ کو, لیکن دوسرے شو میں دکھیں گے آپ کو انشاءاللہ. وہ بھی بڑی اچھی زبردست کوکنگ کرتے ہیں. وہ تھوڑے فنی ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوں گے دونوں, مزہ آئے گا. اوہو, پھر تو بہت, سب کو بھی بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ضرور. ویسے آپ ان کا رمضان شادمان میں وہ بھی جو 1-2 دن ہوا کریں گے, اس میں ان کی بھی کوکنگ آپ دیکھ سکیں گے. وہ بھی بڑی اچھی کوکنگ کرتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. 2 فنی لوگ ایک جگہ ہو جائیں تو پھر تو بہت فن کریٹ ہوگا. اوہو, دھماکے ہوں گے. آج کی اتنی ٹینشن والے دور میں ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, تھوڑا سا ٹائم ذرا, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باقی آج کے سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا؟
हाँ जी, आपको बताया था जो पता। चलो कोई बात नहीं है, चलो नो प्रॉब्लम, सही है। तो इंशाल्लाह आपके पकौड़े, आपके नहीं, बेसन के पकौड़े मैं इंशाल्लाह रमज़ान से पहले बता दूंगी आपको, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गोल गोल कटे टमाटर, थोड़ा सा बरनौल हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, मज़ा है इसमें भी। इसी के साथ ये क्या कहते हैं, टमाटरों के साथ मैं ये जो एक पैकेट मसाला है, अब नाज़रीन इधर मेरे पास टाइम नहीं होता, वरना तो मैं आपको ज़रूर बताऊं कि जी मसाला बिरयानी का कैसे बनता है, मुझे आता है सारी चीज़ें मिक्स करके। इसमें हमने, क्योंकि 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल है, ये भी डलेंगे, इसकी तय लगेगी, तो हमें नमक जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। तो 1, 2 और 2.5 चम्मच, 2.5 चम्मच इसमें डलेंगे तो फिर एग्जैक्ट फ्लेवर आएगा आपका। ये थोड़ा सा मैंने साइड्स पे पानी डालना है, हल्का सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि अब ये ज़बरदस्त तरीके से गलगलिंग हो जाए। इसके ऊपर डालते हैं हल्का हरा धनिया, सारा ही डाल देते हैं, और हरी मिर्च, जो रंग है जर्दे का रंग पानी में घुला हुआ, और जो लीमू है बारीक गोल कटे हुए, वो हम उसके जब तय लगाएंगे उस टाइम डालेंगे। सो नाज़ीर, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं सॉरी, आसिया बात कर रही हूँ कराची से। नाजिया बात कर रही हैं कराची से? आसिया आसिया। आसिया, क्या हाल है? आज क्या हरी मिर्चें नाज़रीन? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का फजल है। आसिया, आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही थी कि वेट कम करने के लिए कोई कावा बताइए। बेटा कावा, वैसे तो देखें, मुंह बंद होगा तो ही काम होगा, मतलब मुंह इस तरह के कम खाने की वजह से ही वजन कम होगा। लेकिन देखिए, मैं कुछ कावे जो होते हैं वो किसी को सूट करते हैं, कुछ कावे जो है वो किसी को सूट नहीं करते। लेकिन एक बेसिक कावा जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपके लिए हाजमे के लिए अच्छा होगा। आसिया, जी जी मैं सुन रही हूँ, आप अच्छा, बोलो। वो ये है कि आपने दालचीनी होती है ना, सिनेमन, जी जी जब आप सॉस पैन में पानी उबल जाए तो आपने एक स्टिक जो है दालचीनी की डाल दें, और थोड़ा सा आधी टीस्पून सौंफ की डाल दें, ठीक है? इसको अच्छी तरह पका लें, मतलब कलर निकल आए, तो ये आप बेशक शहद के साथ, या जो शक्कर होती है बहुत मे बी 1/4 टीस्पून थोड़ी सी डाल के ये आप पिएं। इससे आपका ब्लैडर, यानी आपका जो किडनीज है, वो भी ज़ाहिर है सर्दियों में हम लोग कम जो है पानी पीते हैं, वो भी अच्छा होगा। हाँ, मुझे इससे किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन हो गए। हाँ, बस इसकी वजह से आपको जो है ना, आपका वो किडनीज भी साफ होंगी। ये आप थर्मस में बना के रख लें। ये आप जब आपका दिल हो, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा निकाला, इसमें एक अदर नींबू भी शामिल कर लें, और उसके बाद इसको आप जो है ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, तो आहिस्ता आहिस्ता इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपनी मिकदार जो है खाने की वो भी कम करनी पड़ेगी। ये नहीं कि खाली कावे से आप, नहीं, मैं सुबह ही नाश्ता करती हूँ 5 बजे और शाम में खाती हूँ खाना। ओके, ठीक है, दैट्स ओके। बीच में आप ये कावा पी सकती हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सौंफ और दालचीनी। और आप जब योगा में फॉलो करती हूँ, आपने योगे बताए ना, मैं वो फॉलो करती हूँ। हाँ, इस हफ्ते सॉरी मिस हो गया मेरा योगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसको दोबारा से रिज्यूम करेंगे, ताकि आप, रमज़ान शुरू हो जाएगा तो उसमें आप अपनी इबादत और उसके बाद थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग या वो जो आसन्स हैं वो आप कर सकते हैं, टू स्टे हेल्दी एंड फिट। लेकिन रमजान के हवाले से लोगों को ये भी बताया करें कि नमाज तो, रोजे तो रखते हैं लेकिन नमाज के लिए सोते ही रहते हैं पूरा दिन। बेटा वो तो फिर उनका अपना एक फेल है ना, वो तो मैं उनको, जाहिर है इसके लिए हमारे मुफ्ती आप साहब गाइड करेंगी ना तो फिर शायद करने लगे लोग। नहीं, आपकी बात मानते हैं ना लोग। नहीं नहीं मेरी बात काश मान, हम कब से बोल रहे हैं कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, जब कॉल करते हैं अभी तक वही नहीं बात सुनी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पर ये तो इंसान का अपना एक, बंद करा हुआ है। चलें अच्छी बात है, ये अपना एक पर्सनल होता है, इसमें मैं किसी के इन्वॉल्व नहीं होती, बिकॉज ये ज़रा कहानी थोड़ी सेंसिटिव है, ठीक है ना? बाकी आप ज़रूर ये कावा पिए, आप देखें कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? आज के सवाल का जवाब देंगी? कुश्ती। कुश्ती? जी,
अफगानिस्तान। कुश्ती, कितने दिन बाद ये लफ्ज सुना है, कुश्ती। ठीक है, कुश्ती आपका जवाब है। इंशाल्लाह देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है ना? जी ओके, कुछ और कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश आप करना चाहेंगी? मैंने कल ही करी थी फरमाइश, लौकी का हलवा। लौकी का हलवा, हाँ, आसिया फ्रॉम कराची। ठीक है आसिया, इंशाल्लाह आपके लिए लौकी का हलवा अगले हफ्ते में डालती हूँ मैं। ठीक है ना? लौकियां जब तक आ भी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। लॉट्स ऑफ लव नाज़रीन। नाउ वी आर गोइंग टू लेयर द बिरयानी, यानी अब हम इसकी तहें लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लेना है आपने, बिल्कुल जिस तरह ग्रीस, पैन को ग्रीस नहीं करते, ताकि जो ये साइड्स पे ये किया। इसके बाद हमने, आई होप नजीबुल्लाह क्वेटा से उनकी फैमिली जो है वो देख रही है। ये हमने चावल इसमें डाले इस तरीके से, थोड़े से डाले अभी, और ये डाले थोड़े से। और इसके बाद हमने जो लीमू है बारीक कटे हुए, ये हमने इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड कर दिया। आपने 2 से 3 लीमू बेशक कर दें। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमने थोड़ा सा करके कलर डाला। और अब हमने, उफ नाज़रीन, लेट मी टेस्ट द कीमा, ब्यूटिफुल कीमा। ओह वाह, खूबसूरत बात किया रुचि खान। ये ले, अब हमने इसको हल्का हल्का फैलाया, हल्का हल्का, हल्का हल्का सुरूर है। ओके नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था ये, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ये लिया। अब इसमें ज़्यादा हमने तह नहीं लगानी, 2 तह बहुत है। ये किया आपने, साइड पे इसको बिल्कुल इवन कर दिया जो तय है। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा, ज़्यादा कलर में, आर्टिफिशियल फूड कलर में आई डोंट बिलीव कि बहुत ज़्यादा, आपको रियल ऑर्गेनिक खाना चाहिए। ये डाला, थोड़ा सा ये डाल दिया। ठीक है, ये करके वापस हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे चावल, इतने खूबसूरत नाज़रीन माशाल्लाह चावल हैं। देखिए ना अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई, और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के। अब महंगे हो गए हैं लेकिन अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा। ये अब आपने लेके इसी से हाथ से इसको इस तरीके से इवन कर दिया, इवन आउट कर दिया। और नाज़रीन टाइम भी देख लिया ओह इट्स प्रीटी ओके नाज़रीन, बड़ा सही टाइम है, द टाइम इज़ राइट। अब हमने ये सारा कीमा लेके इसके ऊपर शामिल कर दिया। बिल्कुल एक एक दाना आपने निकालना है, नो ज़ाया। इसको आपने फैला दिया, और फैलाने के बाद ये करने के बाद आपने इसके ऊपर, अब हम ये जो हरी मिर्चें हैं ना, बहुत खूबसूरत आई हुई है नाज़रीन। ये एक लेके रखी, ये 2 इस तरीके से आपने इस पे दम करने से पहले इसमें हमने ये लगा दिया। कॉलर भी हैं, और बाकी का जो ये रंग है ये हमने इस पे इस तरह करके डाल दिया। इसके बाद हमने एक छुरी ली इस तरीके से ये, और हमने इसमें क्रेटर्स यानी जगह गुंजाइश छोड़ी कि इसमें जब दम लगे तो दम बड़ा इवन लगे और बड़ा ज़बरदस्त लगे। 4 आपने इसमें गार बना देने कीमे के छुपने के लिए। इसके बाद हमने एक अदद कपड़े को गीला करना है दम के लिए। ठीक है, इसको हमने अच्छा, जो क्लॉथ होता है आपका साफ सुथरा वाला, जो किचन में आपके यूज़ होता है, सफाई के लिए नहीं, वो अलहदा होता है। अब आप देख लें ज़रा, इसको मैं दम लगाने लगी हूँ, ज़रा देख लें इसको। ठीक है, ये हुआ। अब हमने क्या किया, इसको गीले कपड़े को ऐसे किया, और बिल्कुल आपने इसके ऊपर दम के लिए टाइट ऐसे कर देना। ये बिल्कुल 4 कोने ऊपर, 4 कोने चित करके इसके ऊपर अब हम रख देंगे दम के लिए ये। और इसको साइड पे रख के वी हैव टू पुट अ तवा रखना बड़ा ज़रूरी है। ये है तवा, इसको आपने हल्की आंच पे, अब ये कीमा बिरयानी जो है, नजीबुल्लाह फ्रॉम क्वेटा से उनकी फरमाइश थी,
آئی ہوپ وہ دیکھ رہے ہیں اور کال کریں گے ضرور اور بتائیں گے, اور اگر آج بنائیں گے تو نیکسٹ ویک کے اس میں ضرور بتائیں گے کہ ان کا جو گھر والے ہیں انہوں نے کیسی قیمہ بریانی جو ہے وہ بنائی. ناظرین صفائی کر لیں ساتھ ساتھ. اور جو رائتا ہے اس کے لیے میں نے اس میں کھیرا, ٹماٹر, ہری مرچیں کاٹ کے رکھی ہیں, اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں, اب آپ اس کو کلوز ہی دیکھتے رہیں. آئے ہائے ہائے, اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ایسے کر کے, اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیتے ہیں. ویئر از دا زیرہ؟ زیرہ ادھر ہے. ایک کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں مشی ٹھیک ہے؟ بس جی شکر الحمدللہ سب خیریت. آپ سنائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں, بس پروگرام دیکھ رہے تھے. شعیب اختر بات کر رہا ہوں. شعیب اختر کیسے ہیں شعیب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ایک آدھا ٹی اسپون نمک. الحمدللہ. چلیں زبردست. تو آج کے سوال کا جواب دیں گے شعیب اختر؟ جی جی کیوں نہیں دیں گے نا انشاءاللہ. بتائیں. افغانستان کا قومی کھیل بزکشی. خودکشی؟ جی کیا؟ بزکشی. سوری اللہ میاں پلیز مجھے معاف کرے. بزکشی؟ جی بزکشی. پولو ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا ان کا. اچھا سوری, بزکشی کہتے ہیں نا اسے. پتہ نہیں, یہ تو اب میرے پروڈیوسر کو پتا ہے بزکشی. ٹھیک ہے, بس پروڈیوسر صاحب بھی سن رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. جواب میرا درست ہے, 100% نہیں 150%. بس پھر آپ گلداد بھائی کی موٹر سائیکل چلا کے لے کے جائیں گے یہاں سے صحیح جواب دینے پہ. اچھا, پہلے بھی میں نے 2-3 صحیح جواب دیے تھے, وہ کچھ بھی نہیں مجھے ملا. یہ گلداد بھائی کی عادت ہے. کون سی 150 یا 250؟ یہ جو بھی انعام ہوتا ہے نا یہ بتاتے ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی گنے انسان ہے. اوئے ہوئے ہوئے, کیا بتائیں آپ کو. سے بڑے گنے ہیں الحمدللہ. نہیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. دیکھیں جو پروموشنل کوئی اس طرح کی چیز آئے گی نا, رمضانوں میں ہوگی یا ادروائز, تو پھر انعام جب ہوتا ہے تو پھر میں سارے لوگ جو بھی جواب دیتے ہیں ان کی ناموں کی پرچیاں جس جگہ سے انہوں نے کال کیا وہ ہم ڈالتے ہیں, اور پھر قرآن اندازی سے ایک فائنل جو ہے وہ ونر نکلتا ہے. تو ایسی کوئی پروموشن ہوگی تو میں ضرور اناؤنس کروں گی. جی جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, زبردست. سو یہ بتائیں کہ کوئی فرمائش آپ کی اگلے ہفتے کے لیے؟ فرمائشیں جو مائنڈ میں ہوتی ہیں وہ مثلاً چل ہی رہی ہوتی ہیں اور آ جاتی ہیں. چلو بھائی, نائس بھائی. وہی جو مائنڈ میں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. چلیں زبردست. سو کیا کہتے ہیں, ویسے کیا کہ آپ کو اور کوئی شوز ہمارے دیکھتے ہیں آپ K2 پہ؟ جی ماجدین لاؤنچ ہے, دوسرا ملک صاحب والا جو پروگرام ہے. ہاں بالکل اس سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے میری. چلیں ویری نائس بھائی, زبردست. تو یہ کہ اچھا ویری نائس, یہ تو بڑا اچھا ہے, آپ ہمارے باقی شوز بھی دیکھتے ہیں. اور اسی طرح رمضان کے حوالے سے ہماری خصوصی نشریات ہوا کرے گی رمضان شادمان کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ نے لائیو ہوا کرے گی 2.5 گھنٹے کی, 2 گھنٹے کی سوری. نہیں وہ انشاءاللہ آپ جب مدعو کریں گے. میں تو بیسیکلی نعت خوان بھی ہوں تو میرا دل بہت ہے ویسے آنے کا. بالکل, تو نعت خوانی کے حوالے سے چلیں آپ اپنا بلکہ نمبر بھی لکھوا دیں تاکہ پھر انشاءاللہ نعت خوانی کے حوالے سے آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, اوکے, زبردست. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ پیاری سی کال کا. تھینکس الاٹ. ناظرین ہمارے بن چکے ہیں رائتا. شعیب اختر سے بات کرتے کرتے میں رائتا از ڈن. یہ دیکھ لیں, اس پہ میں ہلکا سا زیرہ جو ہے وہ اسپرنکل کر رہی ہوں. یہ دیکھیں, یہ کر دیا, اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی بھائی, واہ کیا بات ہوگی. اچھا ناظرین, ایک ہمارے ساتھ اور کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. او خانم کجا بیری, یاد ہے آپ کو ایک سانگ آتا تھا, او خانم کجا بیری زندگی کہتی رہی. اب دیکھیں آپ رائتے کو ترا. ناظرین کام ہو گیا ہے. گیسٹ کے لیے بھی, ہماری دونوں آج جو گیسٹ ہیں ان کے لیے بھی, ان کو بھی کھلائیں گے آج قیمہ بریانی. نجیب اللہ, آئی ہوپ یو آر واچنگ. کوئٹہ اور آپ کی پوری فیملی جو ہے انہوں نے کل فرمائش کی تھی قیمہ بریانی کی, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ سے اگر مس ہو جائے ریسیپی تو رات کو ریپیٹ میں پورے 10:30 بجے ہمارا شو آتا ہے, تو اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سب کے بیک ناظرین
بیٹھ کے میں نے سوچا میں اٹھ جاؤں, یہ ہوتا ہے لاسٹ ڈیسیجن. تو آج آئی ہوپ آپ کو جو علی ظفر ہے اس کا سانگ پسند آیا. جو میرے ساتھ دونوں مہمان ہیں, کل ہم نے آپ نے دیکھا پلاسٹک سے نو ٹو پلاسٹک کے حوالے سے شو کیا تھا. آج انوائرمنٹلسٹ ہمارے ساتھ دونوں موجود ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج اور جو انوائرمنٹ میں ہم لوگ جو روزمرہ چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ دنیا میں پولوشن یعنی آلودگی ہو گئی ہے. لاہور میں دیکھ لیں آپ, اور شہر جو ہے اس کے حوالے سے آج بات کریں گے. سو آج کا پروگرام انفارمیٹیو ہے, تو اگر آپ جو بھی باتیں سنیں اپنے آگے لوگوں تک, گھر والوں میں آپ کے کزنز ہیں, آپ کے نیبرز ہیں, ان تک ضرور پہنچائیں. تو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شہر ساز, جو کہ کام کر رہا ہے آلودگی کے اوپر اور کلائمیٹ چینج اور مختلف ان کے جو انیشیٹیوز ہیں اس پہ. ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, بہت ہی پیاری سی, میری بڑی پیاری دوست ہیں, پیاری سی الماس شکور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں الماس؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہیں. جی بالکل. ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ آئیں. اور آج ہم کوشش ہوگی کہ زبردست ایک شو انفارمیشن سے بھرپور ہو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. دوسری جو میری مہمان ہیں وہ بہت زبردست ان کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, اور شہر ساز جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں, ان کی کمیونیکیشن اینڈ ریسرچ کوآرڈینیٹر ہیں, اور آج آئی ہیں. بڑی زبردست ان سے گفتگو ہوگی. پیاری سی اناہتا سجاد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. ویلکم. فائنلی وی میٹ. یس فائنلی. فائنلی. سو اب ناظرین, آپ لوگوں کا کوئی اچھا سا سوال ہو تو آپ لوگ 051-410-2357 پہ کال کر کے پوچھ سکیں گے. الماس, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شہر ساز. بہت سارے انیشیٹیو, جیسے کہ ہماری لاسٹ ملاقات میں ہم لوگ نے بہت ساری ڈسکشنز کی. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج از یور مین انیشیٹیو جس پہ بہت بڑھ چڑھ کے کام ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے پریزنٹلی اس وقت آپ لوگوں کا انفارمیشن ہے فار دا پبلک کہ وہ کیا کیا کریں جس کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ تھوڑی سی بچ جائے جو آلریڈی کافی خراب ہو گئی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے شو میں مدعو کیا, اور بالکل آپ نے صحیح وقت پہ جو ہے اس انیشیٹو کو لیا, کیونکہ اس وقت واقعی اس چیز کی بہت ضرورت ہے. اور اگر ہم دیکھا جائے, جب ہم بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی, کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں. ہمیں صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے اس میں, ایک وہ ہے کہ آپ نے دیکھا جائے تو صدیوں سے ایک عمل چلا آ رہا ہے, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہیومن انٹرونشن, انسانی جو ہاتھ ہے وہ کتنا زیادہ ہے. آپ نے دیکھا گریجولی بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کے سیاسی ڈائمنشنز بھی ہیں, اس کے سوشل بھی ہیں, اس کے ماحولیاتی اثرات بھی ہیں, اور ہم کیونکہ ہماری انسانی انٹرونشن, ہیومن انٹرونشن اس کے عمل کے اندر بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس کو ایک لسٹ بھی کریں تو وہ بہت آپ کا ایک لمبی فہرست جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نظر آ رہی ہے. تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ شہر ساز بنیادی طور پہ انہی چیزوں کے اوپر کام بھی کر رہا ہے. ہمارے بہت سارے انیشیٹوز ہیں, بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے اسپیسیفکلی انہی کاموں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. تو ہم اگر اس پہ دیکھا جائے ماحولیاتی اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں, ان کا دورانیہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. پہلے گرمی جو تھی پہلے اپنا ایکول ان کا ہوتا تھا, اب آپ نے دیکھا کہ سردیاں کم ہو گئی ہیں, اس کی ڈیوریشن کم ہو گئی ہے, گرمیاں جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ پچھلے سال 2023 میں دیکھیں تو ہم دسمبر کو بہت دیکھ رہے تھے, ابھی تک وہ سردی اس طرح سے نہیں آئی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو برف باری کا سیزن تھا وہ بھی بہت سارا اب جا کے شروع ہوا, اب جا کے شروع ہوا. تو آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کتنا سارا جو ہے وہ اس کے اندر چینج آ گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو شاید ذہنی طور پہ قبول بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ماحولیاتی جو اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں یا کلائمیٹ چینج ہوتی ہے, اس کے آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کا ذہن, آپ کیسے سوچ رہے ہیں, آپ کا رہن سہن, آپ کی زراعت, ایگریکلچر, آپ کی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اثرات اس کو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا کسان آج بھی جو ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اچھا فوری طور پر اب مجھے کیا اپنا پیٹرن کو کیسے چینج کرنا ہے. وہ اسی پیٹرن سے چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ اچانک سے آپ دیکھتے ہیں ہیل اسٹارم, یالہ باری شروع ہوگی, اور ہمارا جو کسان ہے اس نے
फसल लगाई हुई है तो आपकी खड़ी फसल भी तबाह हो जाती है, आपकी सब्जियां आपने लगाई हुई हैं वो आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वो हम मौसमियाती तब्दीलियाँ जैसे जैसे हो रही हैं, हमें अपनी सोच को भी, अपनी प्रैक्टिसेस को भी, अपने रवैयों को भी, अपने तर्ज ज़िंदगी को भी, आपने जो आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है आपने सबको उसके अंदर तब्दीली लेकर आनी है। और आप सॉरी अब आपकी बात करें, एक रूटीन जो है कि भाई इस वक्त आपने ये, तो आपको पता होगा कि यार अब तो ये हो रहा है तो इसको चेंज करके अब जो सब्जियां या ये है ये किसी और टाइम में लगानी पड़ेंगी। एग्जैक्टली। फिर आप देखें पानी जो है, पानी का इसका कितना अहम असर पड़ रहा है। आप ऐसा ऐसा देख रहे हैं हमारे सतह जमीन के अंदर पानी की जो लेवल है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। बट हमारी रूटीन में क्या है, हम पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे वो हाउस होल्ड लेवल पे आप देखें, ख़वातीन को हम बाकायदा इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने अपने घरेलू सतह के ऊपर, हाउस होल्ड लेवल के ऊपर आपने पानी को कैसे सेव कैसे आपने करना है जी। फिर हम कह रहे हैं कि आपने अपने घरों के अंदर, आप क्लाइमेट चेंज का अगर असर आ रहा है तो आपका घर, जिस घर में आपने अपने घंटों, बेशुमार घंटे आप गुजारते हैं, खासकर ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, बच्चों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब आपके घरों की कंस्ट्रक्शन जो है, हम वो अगर आप पुराने थोड़े से टाइम में चले जाएं तो आपने देखा होगा ऊंची ऊंची छतें होती थी, दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी, तो क्लाइमेट उसमें ना मौसम का असर इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने पंखा भी लगाया हुआ है या गर्मी का मौसम भी है तो वो आपके जो घर थे उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती थी, वो क्लाइमेट इंड्यूसिव या आप क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हमारे घरों की स्ट्रक्चर भी हुआ करता है। अब ऐसा नहीं है। अब आप शहरों में चले जाएं, शहरों के अंदर घर जो हैं वो इतने तंग हैं, छोटे हैं, गर्मियों में आपको पता है बिजली का जो है वो नहीं होती है। और फिर बिजली देखिए 7 रुपए कल परसों टैरिफ बढ़ा है। एग्जैक्टली। तो मतलब सोचे बिल कहाँ जाएंगे और किस तरीके से सर्वाइवल होगा। तो अब हम जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अब अपने घरों को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बनाएं। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, अपने घरों के ऊपर, आप छतों के ऊपर जो है वो पौधे लगाना शुरू करें। और देखें आपकी, क्योंकि आपकी जो 80% है वो गर्मी जो है वो आपकी घरों की छतों से आ रही होती है। तो अगर आपकी घर की छत जो है उस पर आपने पौधे लगा दिए हैं तो आपकी टेम्परेचर जो है वो घर का आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू। फिर हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी गली में, मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। तो आप देखें कि आपके अपना जो जिस जगह पे आप पूरे उसमें रह रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो हम ये इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो हम ले रहे हैं। ओके, जबरदस्त। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है तो आप लोग भी कॉल करके पूछ सकेंगे। अलमाज साहबा ने तो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। साथ में अब कम्युनिकेशन एंड रिसर्च कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं शहरसाज नायता सज्जाद। नायता, आपका जो रोल है इसमें सारा, ऑब्वियसली एक अवेयरनेस कैंपेन है रिगार्डिंग के, अब देख लें कि मैंने यही सोच रही थी कि इस दफ़ा जो मैंने जैकेट्स और जो ग्लव्स और कैप्स पहनने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज से 2 से 3 साल पहले इस टाइम पे हम लोग बैठ नहीं सकते थे, इस वक्त तक भी जैकेट्स चल रही थी, मतलब फरवरी में, और कई अप्रैल में जाके गर्मी शुरू होती थी। बिल्कुल। अब वो खत्म हो गया, आपका बाहर खत्म हो गई है, डायरेक्टली गर्मी आएगी। तो दैट मीन्स कि अब हमारे 2 से 3 वेदर रह गए हैं, एक गायब हो गया और आगे जाके 2 रह जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके हवाले से आप क्या, what would you like to say on this? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आप सबसे मिलके। हम एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आज सारे जो भी सब हमें देख रहे हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ नथिंग न्यू। क्लाइमेट चेंज के बारे में जो रिसर्चेज आ रही थी, जो स्टडीज़ आ रही थी, वो बहुत 15-20 सालों से आ रहा था कि जी इस सर्टेन टाइम में आके आपका जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है वो गिरेगा। ठीक है, वो गिरेगा, दैट मीन्स कि फिर आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होंगे, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज अदर कंसर्न्स आल्सो, कि फ्लडिंग भी हो सकती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें हो रही हैं और अभी हाई टाइम है कि हम सुधर जाएं और हम कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की डेली रूटीन में अपने शुरू कर दें जिसको हम हैबिट में कन्वर्ट करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप देखिए, हम एनर्जी के लिए भी बहुत ख्याल कर रहे होते हैं कि जी एनर्जी सेव करें, सेव एनर्जी, तो इसके बारे में भी हम सोचें। फिर हमारी सोशल बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम एनवायरनमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। मैं एक इनिशिएटिव है उसके बारे में ज़रूर यहाँ तस्करा भी करना चाहूँगी। इनफैक्ट एन अमल एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को उसमें इनवाइट करेंगे।
क्योंकि मेन मकसद ही यही है कि अगर कोई क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटी कर रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई एक्टिविटी कर रहा है, वी आर हियर टू अप्रिशिएट यू. ठीक है. तो एन अमल इज बेसिकली एन एक्ट. सो दीज आर द एक्ट्स व्हिच आर हेल्थी, व्हिच आर नाइस, व्हिच आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट, व्हिच आर गुड फॉर द इंडिविजुअल एज वेल. हम एनकरेज करें लोगों को कि आप आए, हमें अपने बारे में बताएं. अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं है. एन अमल की अवार्ड सेरेमनी होगी जो कि इंशाल्लाह जून 5, 2024 को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इसको सबके साथ शेयर भी करेंगे. उसमें क्या है कि आप अगर घर में आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, कनेक्ट विद अस, लेट अस नो. अगर आप सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप घर में किचन गार्डन आपने लगाया हुआ है तो भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं. अगर आपने दरख्त कहीं लगाए हैं, Yes, exactly. 2 से 3 भी लगाए हैं, तो आप इन्हें राब्ता कर सकते हैं. जिसने जो छोटा छोटे से बड़ा अमल किया है, यानी बिल्कुल. एक्ट किया है, Yes. तो आप एनवायरनमेंट के हवाले से इनसे राब्ता कर सकते हैं. शहरसाज आप टाइप करेंगे ऑन गूगल तो इनकी जो इनिशिएटिव है उसका सारी डिटेल्स आ जाएंगी. सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया. इधर से ही होल्ड दैट थॉट, लेकिन आपकी शोरील भी देखते हैं जी, sure, और उसके जी, बाद जी. फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे. वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त जबरदस्त. लेकिन नाज़रीन, छोटे छोटे आपके अमल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए कितने जबरदस्त हैं. Exactly. सॉरी, कंटिन्यू. अभी जो इसमें आप लोग देख रहे थे, देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज जो कि हम अपने इस प्रोजेक्ट में कर रहे होते हैं. उसी में से एक ये भी है कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से भी बात करते हैं. इसमें क्या है कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी लोकेलिटीज हैं जहाँ पर सैलाब आने का खदशा है, जहाँ कोई खुदा न ख्वास्ता इमरजेंसी वगैरह हो जाती है, तो हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रिपेयर करते हैं. ओके. So what we do is we get in touch with Rescue 1122 और हम उनके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं कि जी आप आएँ और हमारी कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं या जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको सिखाएं कि आपने किस तरह प्रिपेयर्ड रहना है इन केस ज़लज़ला आ जाता है, हाउ टू एवैक्यूएट, इन केस किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो बेसिक CPR और इस तरह की प्रोसीजर्स कैसे First aid. एग्जैक्टली फर्स्ट एड. एंड देन सिमिलरली फ्लड्स आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, वबाई अमराज फैल जाते हैं, उनसे आपने कैसे कोप करना है. सो ये सब चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. बड़ा इंटरेस्टिंगली इंटरकनेक्टेड है सारा कुछ. एग्जैक्टली. फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं. हम वहाँ पर अभी जैसे पिक्चर्स भी आपने इसमें देखी, हम अपनी लेडीज़ को एम्पावर करते हैं कि आप अपने घर में खाद बनाएं खुद से, ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ कंपोस्ट बनाएं. यूज दैट कंपोस्ट इन ग्रोइंग योर ओन फूड टू बिकम फूड सिक्योर, ताकि आगे जाके जो फूड खाने की, नाज़रीन, एक जमाना वो भी होगा जिसमें खाने की किल्लत हो जाएगी. Exactly. अच्छा, इस पे जो मैंने किया है, मैं भी शामिल हो सकती हूँ कि जब भी आप सब्जियों के छिलके काटते हैं, जैसा मेरा जो डॉग शेल्टर है वहाँ उनके लिए ज़ाहिर है खाने में सब्जियां भी डलती हैं, तो एक बड़ा सा एक कंटेनर है ढकने वाला. जी हाँ. तो जितनी सब्जियों के छिलके हैं वो उसमें वो डालते जा रहे हैं, वो बजाय वेस्ट करने के डालते जा रहे हैं. Exactly. वो ज़ाहिर है वो जब थोड़ा फर्मेंट होगी तो वो बन जाएगी आपकी वेजिटेबल कॉम्पोस्ट. एग्जैक्टली. तो वो ये एक सिंपल तरीका है कि आप जब भी घर में सब्जियां काटते हैं, छीलते हैं, तो एक डब्बा रख ले ढकने वाला, वो सारी छिलके उसमें डालते जाएं. अच्छा, उससे क्या होगा? नहीं डालें.
गली सड़ी गली नहीं, नहीं, fresh, यस fresh. आप छिलका डालें, आप अंडे के छिलके उसके अंदर डालें, आप उसके अंदर चाय की पत्ती डालें, लेकिन चाय की पत्ती दूध चीनी वाली नहीं। आपने Simple. उसको पहले मतलब यूज हो गई, आपने उसको छन्नी में डाल के पहले पानी से थोड़ा साफ कर लिया, फिर आप उसको वो ड्राई करके एंड देन आप उसको कंपोस्ट के अंदर Okay. बिन में अपने डालते जाएं। Okay. और फिर गत्ता इसके अंदर आप डालते हैं, ब्राउन मटेरियल होता है, गत्ता मतलब ये जो ब्राउन गत्ता है, जी हाँ, जी, ओके, वो डाला, फिर वो आप डालें इसके अंदर। सूखे पत्ते, हाँ सूखे पत्ते, सूखे पत्ते जो आप ज़ाहिर है बाहर से सफाई होती है तो सूखे पत्ते वो भी लेके डाल सो दिए। कितना इंटरेस्टिंगली हम अपने एनवायरनमेंट को कलेक्ट करके बजाय इसके कि उसको डिस्पोज ऑफ, गलने सड़ने के लिए, स्मेल के लिए एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट हो, हम इसको पॉजिटिवली किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये भी अपने लोगों को एजुकेट करते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सारी चीजें आपने डब्बे में डाल दी कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद जो है बहुत ही ऑर्गेनिक खाद, तो ये बन कब जाएगी, क्या लुक उसकी होनी चाहिए कि वो बन चुकी है? अच्छा, इसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। और मैं सलमास के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली खुद जाके ट्रेन भी करती हैं, हम ट्रेन भी करते हैं बाकायदा अपने घर पे। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, जब उसको एक्सपेरिमेंट को किया उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको कम्युनिटी लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया। अच्छा, फर्ज करें जितनी अभी खवातीन जो भी देख रहे हैं अभी वो इस चीज को प्रैक्टिस करें, तो वो ढकना लेके रख दिया, अब उसकी लुक कितने अरसे में उसकी लुक क्या होनी चाहिए कि वो अब खाद के तौर पे, ऑर्गेनिक खाद के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है? इसमें अगर देखे जाए तो अगर आप गर्मियों में आप काम बना रहे हैं ना, खाद बना रहे हैं, तो इसमें तकरीबन आपको 2 से 2.5 महीने जो है वो लग जाते हैं। और इसमें अगर आप 2 चीजें होती हैं, एक तो आपका प्लास्टिक का कंटेनर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन और होता है। अगर आप इसमें मिट्टी का गमला, नॉट सेरामिक, मिट्टी का गमला इस्तेमाल करते हैं तो उसके बिल्कुल उसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। तो लिहाजा हम उनको कह भी रहे हैं, वो खवातीन कर भी रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो इंटरप्रेन्योर भी इसके हवाले से बन रही हैं कि जो चीज उनकी जायद बन जाती है खाद, वो अपने उसको सेल भी कर लेती हैं। अच्छा, यानी कि हम साथ साथ में ये भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम अडेप्टेशन की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए ना, खूब सारी अगर खाद बन गई है तो उसको पैकेट्स में डाल के आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट के हवाले से बेच भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो हम ये भी कह रहे हैं कि एक तो आप प्लास्टिक शॉपिंग बैग इसका इस्तेमाल कम करें। तो अब हम ये करते हैं कि हम किसी भी जगह, इवन हमारा कोई भी इवेंट होता है, हम कोई प्लास्टिक की कोई भी एक छोटी सी चीज भी जो होती है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, फर्ज करें अब खाना है, जिस तरह बहुत सारे लोगों को आपने बिरयानी बांटनी है या क्या कैसे करेंगे कि हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं जिस पर रबर लगाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं थर्माकोल के बॉक्सेस, उसके बाद आ जाते हैं प्लास्टिक कंटेनर। नाउ इफ नथिंग यू वांट टू यूज, व्हाट इज द, हम इसके अंदर जो बॉक्स है, गत्ते का जो बॉक्स होता है, हम वो वाला इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पानी पीना है तो हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे सामने जो है वो कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं पड़ी होगी, कोई प्लास्टिक का ग्लास नहीं होगा, प्लास्टिक का कंटेनर है हम यूज नहीं कर रहे होते। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्ले यानी मिट्टी की बर्तन, मिट्टी की चीजें और इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम बहुत सारी जगहों पर इकट्ठी चीजें लेके जा रहे होते हैं तो वो भी हम ना प्लास्टिक शॉपिंग बैग में नहीं, हमने अपने कपड़े के थैले बनाए हुए हैं। तो हम अपना कपड़े एक कपड़े के थैले और एक नाजी मुझे याद आया, वो निटेड टोकरियां होती थी, वो मुझे क्या मेरे पास एक पड़ी हुई है जो कि आपको मिल जाती है, लेकिन बननी इसलिए कम हुई कि कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो आप एक टोकरी अपने ये इसमें ट्रंक में रख लें, उसमें इतना सामान आ जाता है कि सब्जियां सब कुछ आपने उसमें लेके डाल लिया और वो आपने उतार ली। बेस्ट यही इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते मैं आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जब आप कोई भी गर्म चीज प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में आप डालते हैं, जिस केमिकल से प्लास्टिक शॉपिंग बैग बना हुआ होता है, जैसे आप वो गर्म चीजें, मिसाल के तौर पर सालन है, दूध है, चाय है, वो ऑटोमेटिकली वो केमिकल्स आपकी उस खुराक में शामिल हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए कैंसर बढ़ गया है। एग्जैक्टली। तो ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपकी, जब आप समझ लें आपने साहिल समंदर पे जाते हैं या किसी भी आप वाटर बॉडीज के पास जाते हैं, आपको प्लास्टिक का ढेर नजर आता है। जितनी आप गायें, भैंसें, मछलियां, अब वो प्लास्टिक खाना शुरू हो गई हैं, पार्टिकल्स उसके आपके अंदर भी जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी हम गए, मैं पिछले दिनों नौशहरा गई हुई थी, उन्होंने कहा कि अब तो मेरा मछली खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि जितना लोग हैं वो सारा का सारा कचरा दरिया में फेंक देते हैं। पिंडी में आप चले जाएं, नाला लई में फेंक देते हैं, या इवन आप किसी भी शहर में आप चले जाएं, जो भी वाटर बॉडी नजर आती है वो लोगों ने उसको कचरा दान बना दिया हुआ है पानी की सारी जगहों के ऊपर। और आपको पता है ये प्लास्टिक के बैग्स जो है, ये
ختم ہونے میں کہتے ہیں 500 سال لگتے ہیں, یہ ختم ہی نہیں یعنی ہوتا. آپ اپنی لائف میں اس کو نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں دیکھ سکتے. آن دس نوٹ ناظرین بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. آن دس نوٹ اگر آپ نے دودھ لینے جانا ہے, دہی لینے جانا ہے, وہ مجھے یاد ہے اسٹینلیس اسٹیل کے وہ یوں اٹھانے والے نہیں ہوتے جو چھوٹے ڈول جو ہوتے ہیں, وہ لے جائیں. گھر سے کوئی برتن کنٹینر والا لے جائے, دودھ آپ اس میں لے لیں. تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. بالکل بالکل کہ گاڑی میں یہ چیزیں پڑی ہیں بھائی, دودھ لینا ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, تو آپ نے یہ چیزیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا ایون آپ باہر کسی کو آپ نے بریانی بانٹنی ہے, تو ایک ٹیبل پہ ایک وہ آج کل بڑے زبردست نلکے والے مٹی کے کولر بھی بنے ہوئے ہیں, مٹی کے کولر بنانے شروع کر دیے, وہ رکھ لیں. سو دیر مینی آپشنز اگر آپ کرنا چاہیں تو. ایبسلیوٹلی. اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس انیشیٹو میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے دل میں احساس ہوتا ہے, اپنی ایک احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے. بالکل. میں یہاں پر بیٹھ کے ضرور یہ بھی بات اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں روڈز پہ گاڑیاں جا رہی ہیں, شیشہ نیچے کیا اور گاربیج باہر پھینک دیا سڑک پہ. اتنا انفارچونیٹ اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سینس ہے نا, یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ کون پڑھا لکھا ہے کون ان پڑھ ہے. پیپل ڈرائیونگ ان بگ کارز ایون وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو کہاں ہے ہمارا وہ سینس, کہاں ہے ایک اویئرنیس, یا یہی بات مطلب دس کین کاز این ایکسیڈنٹ. یہ چیز میرے ساتھ ہو چکی ہے. میں جا رہی ہوں, سامنے میرے گاڑی جا رہی ہے, مزے سے کسی نے شیشہ نیچے کیا اور آن دا روڈ جوس کا ڈبہ تھا وہ پھینک دیا, اور پھینکا ایسے کہ میری لٹرلی ونڈ اسکرین کے اوپر وہ چیز آئی اور ڈسٹریکٹ ہوئی, تو اٹ کوڈ ہیو ریزلٹڈ انٹو این ایکسیڈنٹ. تو یہ احساس ذمہ داری ہر شہری کے اندر اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل زبردست. آن دس نوٹ ناظرین ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ, ماحولیاتی آلودگی کے اوپر آج ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہماری دونوں جو مہمان ہیں دے آر فل آف انفارمیشن جو اسی کے اوپر کام کر رہی ہیں. شہر ساز, اگر آپ نے نہیں فالو کیا تو ان کو انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے شہر ساز تو آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اور ساتھ میں عنایتہ ہیں جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں کمیونیکیشنز اینڈ ریسرچ. اور خوب ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن باتوں کے ساتھ پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے. اور ان یہ دیکھیں ناظرین, نجیب اللہ نے کوئٹہ سے فرمائش کی تھی قیمہ بریانی کی. اب اس کو میں تھوڑا سا ظاہر ہے یہ ہلانا ہے آپ نے تھوڑا سا, جگی وگی یہ ٹھیک ہے. اور اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں, اور اس کو آپ نے ڈش میں نکالنا ہے. یہ دیکھیں آپ بالکل پرفیکٹ بنی ہے. اس میں کوئی, اگر آپ نے چکن کا قیمہ استعمال کرنا ہے یا پھر آپ نے مٹن یا بیف, اٹس اپ ٹو یو. سو ہم سوری الماس, اب یہ بتائیں کہ واٹ آر, کون سی اس وقت جو مین چیز پہ آپ اس وقت جو ہے آج کے ڈیٹ میں جب آپ واپس جائیں گی تو کون سی ایسی چیز ہے جس پہ مین فوکس ہے آپ کا, جو اویئرنیس کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج, ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے؟ ایک تمہارا پہلے تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہے ہی کلائمیٹ چینج, اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے لوگوں کے رویوں اور ان کی سوچ کو تبدیل کرنا. اوکے. آپ نے دیکھا یہ جو چیزیں آئی ہیں گریجولی اس کے اندر چینج آیا ہے, یہ ایک دن میں نہیں آیا, اس کے پیچھے بہت سارے سالوں کی محنت تھی. اور آج ہمارے دیکھیں رویے, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ, سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. بالکل. آج اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ نے ڈول میں لے کے آنا ہے, ڈول میں لے کر آنا ہے, تو وہ بہت نا عجیب سی ان کو فیلنگ, ڈولچا بھی بولتے ہیں نا, ڈولچا. پھر ہم کہیں گے اچھا آپ ایسا کریں گھر سے تھیلا لے کے جائیں. اب گھر سے کون تھیلا لے کے جائے؟ اب کوئی خالی کہتے ہیں ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں, وہاں سے ہمیں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, تو ہمیں اس میں کیا کرنے کا ہے. الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں ہماری پوری کی پوری آپ کے ماحول کو پلیوٹ کر رہی ہیں. یس ٹھیک ہے. اب ہمیں وہی, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 50 سال یا 100 سال پیچھے چلے جائیں, لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کون سے ایسے ماحول دوست رویے, ماحول دوست عادات اور ماحول دوست ایسے عادات و اطوار کو اپنانے کی ضرورت ہے, تاکہ جس ماحول میں, جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں, چاہے ہم گاؤں میں رہ رہے ہیں, چاہے ہم شہر میں رہ رہے ہیں, تو ہم اپنے لیے اس پلینٹ کو,
اس خوبصورت سی زمین کو ہم رہنے کے قابل بنا سکیں. شہروں کا نام صرف بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہوتا, صحیح, ٹھیک ہے. شہر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں, ایک دوسرے کو آپ وہاں آپ جب سفر باہر کریں تو آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں. شہروں میں رہنے والے لوگ چاہے وہ بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, معذور افراد ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, تو انہیں فیلنگ آئے کہ میں واقعی میں کسی جگہ پر رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں. پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری جینڈر کی ڈائمینشنز بھی ہوتی ہیں, اوکے, کہ خواتین کو ہر جگہ پر دیکھا جائے تو وہ کسی اور طرح سے متاثر کر رہا ہوتا ہے, رائٹ, مردوں کو کسی اور طرح سے متاثر کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آپ نے جہاں بھی رہنا ہے, ہم چاہتے ہیں آپ شہروں کو سیف بنائیں, ریزیلینٹ بنائیں, آپ انکلوسیو بنائیں. جب تک یہ کلائمیٹ چینج کا سینیریو رہے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ کو ڈیزاسٹرز کو بھی فیس کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں فیوچر جنریشنز کے لیے بھی ہم نے مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف جائیداد بنانی ہے یا آپ نے سونا خرید کے رکھنا ہے یا ان کے یہ چیزیں بھی, درخت اور یہ انوائرمنٹ جب تک اچھا ان کے لیے نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو پیچھے وہ اللہ معاف کر دے بیماریوں میں اور اس میں گھرے رہیں گے. ایسا ہی ہے. ابھی سے بچوں دیکھیں اس وقت پاکستان میں ہماری یوتھ اور بچے زیادہ ہیں, بالکل, تو جو بڑے ہم لوگ کریں گے دے ول ڈیفینیٹلی فالو. بلکہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وائی یو تھروئنگ دا گاربیج ہیئر, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں نہیں بیٹا یہ تو ہوتا ہے, ہم تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسا تو یہیں پہ ایسے چلتا ہے. لیکن جب آپ یو اے ای یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ایسے. تو آئی تھنک گورنمنٹ لیول پہ فائنز ہونے چاہیے کہ جس نے بھی گاڑی سے پھینکا اس نے اس کو جو ہے فائن دینا پڑے گا, 2000 5000 جتنے بھی ہیں. نائتا یہ ابھی اگر دیکھا جائے اس وقت کیونکہ سردیاں ختم ہو رہی ہیں, گرمیاں, تو گرمیوں سے اب بہت زیادہ بچنے کے لیے کیا کیا, جس طرح انہوں نے کہا کہ چھتوں پہ پودے لگائیں یا گملے رکھیں, اور واٹ آر دی ادر, کیونکہ گرمی بہت پڑے گی اس دفعہ اور زیادہ دن تک پڑے گی. بالکل. ہاؤ ڈو یو کوپ ود اٹ؟ تھوڑا سا میں ڈیلی روٹین کی ہی ہیبٹس کے حوالے سے اگر بات کروں تو اپنی زندگی کو سادہ بنانے کی کوشش کریں. گرمی آئے گی, نہیں وی نیڈ ٹو ڈو دس. پتہ ہے آپ ویسٹ سے ہم بڑا امپریس ہو رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں اچھی اچھی لینی چاہیے, لیکن ایون دا ویسٹرن پیپل آر آلسو گوئنگ بیک پرانے اپنے ٹریڈیشنل ویز. اب دیکھیں ہماری جو دیسی گھی اور یہ تھا ایک زمانہ, وہ سب کہتے تھے وہ جی موٹا کرتا ہے, حالانکہ وہ آپ کو طاقت دیتا ہے. باہر کے ملکوں میں اب آرگینک شروع ہو گیا اور اس کے نام پہ اتنی مہنگی چیزیں ہیں, اور ادھر ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم نے اس کا پرواہ نہیں کی. دیکھیں زیادہ سے زیادہ گھروں میں سبزیاں اگائیں, سادہ سمپل غذا, دودھ دہی کا استعمال گرمیوں میں زیادہ کریں, لسی پئیں, وہ ادملہ ہوتا ہے دودھ اور دہی مکس کر کے بناتے ہیں, وہ پئیں. اچھا, سبزیاں اور فروٹس آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو کول رکھتی ہیں, تو اس طرح کی ہمیں تاثیر ہم بچپن سے سنتے ہیں, نانی دادی کہتی ہیں فلانی چیز کی گرم تاثیر ہے, اس کی ٹھنڈی تاثیر, تو ستو پئیں. دیر کوڈ بی سو مینی امیزنگ تھنگس جو کہ ہم کر سکتے ہیں. سادے کپڑے پہنیں ہلکے پھلکے سے, اور زندگی کو بس سمپلیفائی کریں, بہتر کریں. ناظرین دہی کھانے کی جو ایک چیز ہے نا, ناٹ یہ کمرشل دہی جو ہے پیکٹس میں جو وہ بھی پلاسٹک میں بھی ملتا ہے, آپ نے جو کنڈے والا دہی ہے وہ آپ کھائیں. اور میرا جو فیوریٹ اگر میں کہوں گی نا, اور کبھی رات میں نہ کھائیں دن میں, صبح. اب میں ہمیشہ دہی کھاتی, اور جب مجھے پتا چلا خان صاحب بھی کھاتے ہیں صبح دہی, تو میں نے کہا ہماری عادتیں کتنی ملتی جلتی ہے. God, I love it. اچھا میں آپ کے لیے لا رہی ہوں اس طرح سے کہیں اور ہے نا, اچھی بات ہے نا, صحت والی دیسی. چلے جی, ساری چیزیں ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, اور ایز این انڈیویجول ہم کام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. بالکل بالکل بالکل. ناظرین آپ لوگوں کا ہمارے ویورز بھی ہیں, ان سے کچھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ناظرین, گلداد بھائی کی آج کل نا کوئی مسٹیریس چل رہی ہے, کوئی گیم آن ہے, یہ نہیں پتا مجھے, اس پہ اور زیادہ وہ کر لینے. اچھا اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کیسا بنا جتنی دیر میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے بنایا. ویری امپریسو. اچھا خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے. یہ ابھی آپ سے ٹیسٹ کر لیں, جب پروگرام ختم ہوگا تو پھر آپ پراپرلی اس کو کھا سکتے ہیں. یہ لیں. تھینک یو سو مچ. سامنے سے گزرنا بڑی بری بات ہے. تھینک یو. یہ ایک چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, پلیز اف یو کین شو دس. یہ ہمارا جو این عمل ایوارڈز کی جو انیشیٹو جو ہم نے شروع کر دیا ہے, پہلے یہ تو بک مارک ہے آپ کے ہاتھ میں,
یہ ناظرین بک مارک جو کہ یہ دیکھ لیں آپ, شہرساز نے بالکل یہ ہم نے بڑا انٹرسٹنگ ورلڈ سٹیز ڈے پہ کیا تھا. قائد اعظم یونیورسٹی سے بچیوں کو ہم نے کہا تھا کہ آپ ہاؤ آئی سی مائی سٹی ان 2030 یہ ہو گیا, اس پہ پینٹ کریں. تو اس کے پیچھے کیلنڈر بھی ہے, تو یو کین کیپ اٹ ان یور بیگز آلسو. اوکے, اس کے پیچھے ناظرین کیلنڈر ہے, یہ دیکھیں. تو کیلنڈر. اوکے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہر ساز کیمپین ٹو سیو نیچرل انوائرمنٹ. ایگزیکٹلی. اوہ تو سوری, اس میں پیچھے کیو آر کوڈ بھی دیا کیو آر کوڈ ہے, یہ دیکھ لیں. یہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہے, اور اس کے پیچھے کیو آر کوڈ ہے. Exactly. اور میرے بغیر نیل پالش والا انگوٹھا ہے. کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اتنے کام کرنے پڑتے ہیں. وہ آج کل نیل پالش بھی ایسی ہے, انہوں نے بنا رہے ہیں بیچارے, انہوں نے کچھ مہنگائی کی وجہ سے ایسا کچھ کیا کہ وہ ایک دن میں ہی اتر جاتی ہے. اچھا آپ کھا کے بتائیں. ڈیکریز ہو گئی چیزوں کی, بالکل کوالٹی ہے نا. تو ہم نے اپنی لائف سٹائل کو جو ہے نا اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا. صحیح بتائیں. نہیں بالکل بہت مزیدار. یہ کہا کہ میرے کپڑے ٹائٹ ہو رہے ہیں آج کل. بہت ذائقہ دار ہے. ریلی نائس, ویری نائس. ادھر میں ٹیسٹ کرنا بھول گئی. ویری نائس, ضرور ٹرائی کریں. نجیب اللہ نے کوئٹہ سے فرمائش کی تھی قیمہ بریانی کی. اب اچھی باتوں میں ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. ٹائم ختم, پیسہ ہضم. ماشاءاللہ سے تھینک یو سو مچ جتنے ویورز ہیں. آج کا جو سوال ہے اس کا جواب تھا, ایک سیکنڈ, وہ ہے بز کشی. بز خوشی. بز کشی کیا ہوتی ہے بھائی؟ کشتی, کشتی کی بہن بھائی کون ہے؟ نہیں وہ گھوڑوں پہ کھیلی جاتی ہے, معاف کیجیے گا ناظرین. بز کشی از افغانستان قومی کھیل, یعنی ان کا نیشنل سپورٹ جو ہے وہ یہ ہے. سو بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. علما شکوری صاحبہ کو اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی کوئک سا, لیکن کوئک سر یہی ہے کہ بس اپنی انوائرمنٹ کو سیو کریں. آج تو آپ یہ سوچ کے ضرور دیکھیے گا کہ اب اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس انوائرمنٹ کو سیو کریں, ماحول کو سیو کریں, اور اپنے بچوں کے لیے آپ ضرور سوچیں. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین میرے جو پروڈیوسر ہیں اتنے وہ اسی وقت کٹ کیا جب میں کھا رہی تھی. تھینک یو سو مچ. اچھا عنایتا, بہت شکریہ الماس آپ کے آنے کا. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ماحول کا خیال رکھیں, سادہ زندگی گزار لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمارے شہرساز کو ضرور دیکھیں, بہت اچھے اچھے کام ہیں جو ہو رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اچھے انیشیٹوز میں. بالکل بالکل. ناظرین شہر ساز کا میں آپ کو اسپیلنگ بھی بتا دوں تاکہ آپ جو ہے نا وہ نہ کریں, غلط اسپیلنگ لکھ کے نا. SHEHERSAAZ یعنی زیڈ. اس کو آپ کریں گے تو گھر میں جو بھی آپ اپنا کچن گارڈن ہے یا آپ نے پودے لگائے ہیں, جو بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے کام کیا, آپ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین بی اے پارٹ آف دس. کیا کہوں گی, یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے, اور اس میں ہم سب کو, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل انشاءاللہ ہوں گی, اور آپ کو ناظرین میں اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی. باقی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, آج فرائیڈے ہے. انشاءاللہ اب میری آپ سے ملاقات ہوگی بدھ والے دن یعنی وینسڈے والے دن. اپنا بہت خیال رکھیں, اور ایک پکچر ہماری آن ایئر جو ہے وہ آن ایئر پکچر بڑی ضروری ہے. باقی آئی ہوپ آج کا شو آپ کو پسند آیا. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ رات کو 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. اسمائل چیز ڈسکو دیوانے. ناظرین اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ونس اگین بہت شکریہ. تھینک یو. میں آگے سے گزرنا پڑا مجھے. تھینک یو سو مچ. آپ ادھر آ جاتے ہیں, ہم مل کے کہتے ہیں اپنے ماحولیاتی آلودگی سے پاک رکھیں پاکستان کو, اور بچوں کو بھی بتائیں. آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ سے بدھ والے دن. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.